الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صلوات اللهم صل على محمد۔ ہندوستان کا ایک شہزادہ اس وقت کہ جب 1857 میں ہندوستان میں غدر واقع ہوا، ہندوستان میں بغاوت واقع ہوئی، تو اس وقت وہاں پر حکومت بادشاہت کو الٹ دیا گیا اور شہزادے وہاں سے فرار ہوئے۔ شہزادے جب فرار ہوتے ہیں تو ان کو پہلے سے ہی تیاری کر کے رکھوائی جاتی ہے، اور ان کی تیاری یہ ہوتی ہے کہ تم جب یہاں سے بھاگو گے، محل سے نکل کر بھاگو گے، اس وقت ہندوستان سونے کی چڑیا حساب ہوا کرتا تھا۔ آج ہم امریکہ کو بڑا مانتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا کرتے تھے، اور سب سے طاقتور علاقہ مسلمانوں کا یہی ہندوستان کی بادشاہت تھی۔ لیکن جب پڑوس کے مملکت نے ایک حملہ کیا اور اندر سے بغاوت ہوئی تو شہزادے بھاگے۔ تو شہزادوں کو پہلے سے ٹریننگ دی جاتی تھی کہ اگر کبھی بھی حالات خراب ہوں تو اس وقت بینک وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے، ان کو وہ ہیرے جواہرات کی ایک پوٹلی دی جاتی تھی، ایک پاؤچ دیا جاتا تھا۔ اب جب بھی بھاگو تو یہ ہیرے جواہرات کی پوٹلی لے کر بھاگنا، یہ ہیرے جواہرات کی پاؤچ لے کر بھاگنا، تاکہ زندگی گزارنے کے لیے تمہیں آسانی ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ اتنی سی پاؤچ جو ہے وہ کئی ملین ڈالر کے برابر ہوا کرتے تھے، اس زمانے میں کئی ملین ڈالر کے برابر۔ اس لیے تمہیں زندگی گزارنے کے لیے یہ پاؤچ زندگی میں کام آئے گی۔ چنانچہ چھوٹی سی پوٹلی ہوا کرتی تھی، جس میں ہیرے جواہرات ہوا کرتے تھے۔ ایک ہیرا 1,000,000 پاؤنڈ کا مسئلہ، 1,000,000 ڈالر کا مسئلہ۔ آپ سوچیں کہ پوری پاؤچ میں کتنے ملین ڈالر ہو۔ اس لیے جو ہے اس کو لے کر بھاگیں گے تو زندگی گزارنے کے لیے مشکل پیش نہیں آئے گی کہ اتنے پیسے تمہارے پاس پہلے سے موجود ہوں گے، تم آسانی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہو۔ چنانچہ شہزادہ ہندوستان سے بھاگ کر نجف اشرف آیا۔ جب نجف اشرف آیا، اس نجف اشرف کے آنے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شہزادہ شیعہ تھا، ورنہ کسی اور شہر میں جاتا۔ مولا علی کے پاس نجف اشرف کیوں آیا؟ اس لیے کہ اس کو مولا علی سے عقیدت تھی، اور شیعہ ہوگا، اندازہ یہی لگایا جاتا کہ یہ شہزادہ شیعہ تھا۔ چنانچہ بھاگ کر جب آیا تو 6 مہینے وہاں پر کسی جگہ پر کرائے کی جگہ لے کر رہنے لگا، لیکن 6-7 مہینے کے بعد تقریباً اس کو کہیں باہر سفر کرنا
لازمی اور ضروری ہو گیا۔ تو سفر میں تو آپ کو پتہ ہے کہ راستے میں ڈاکو حضرات ہوا کرتے ہیں جو مال و دولت کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ اس لیے اس نے سوچا کہ اگر میں سفر پر جاؤں گا تو یہ میری پوٹلی، یہ میرا پاؤچ جو ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے، ایک ایک ہیرا یہ $1 ملین کا ہے مثلا، تو میرا تو سارا مال زندگی بھر کا چلا جائے گا، میں پھر زندگی کیسے گزاروں گا؟ اور زمانے میں شہزادے نہ کوئی تعلیم حاصل کرتے تھے، نہ تو جو ہے کوئی جاب کیا کرتے تھے، نہ کوئی ہنر سیکھا کرتے تھے، ان کے پاس زندگی گزارنے کے لیے کوئی اور چیز ہوا ہی نہیں کرتی تھی۔ وہ تو بادشاہوں کی طرح محل کے اندر رہا کرتے تھے، ان کو کسی کمانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا باپ تو بادشاہ ہے مثلا، اس لیے ان کو کمانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی۔ اس لیے چونکہ کمانے کی ضرورت نہیں ہو، اس لیے ان کو جاب کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کو جو کاروبار کی بھی ضرورت نہیں، کسی ہنر کے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں جو ہے بینک میں پیسے رکھوانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کوئی چیز نہ تعلیم و تربیت ان کے پاس ہوا کرتی، کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس کے پاس زندگی گزارنے کا خالص ایک ہی طریقہ تھا کہ پاؤچ کے ذریعے سے جو پیسے ہیں اسی میں سے تھوڑا تھوڑا خرچ کرتا رہے اور اپنی زندگی گزارے۔ اس لیے اس کی زندگی کا دار و مدار اسی پاؤچ پر تھا۔ ایسی حالت میں جب 6-7 مہینے کے بعد اس کو سفر کرنے کی ضرورت پیش آئی تو اس نے کہا سفر میں تو ڈاکو لوگ جو ہے لوٹ لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہر جگہ چور و اچکے ہر جگہ ہوا کرتے ہیں، ہر جگہ یہ ڈاکوؤں کا راج ہوا کرتا ہے۔ خاص طور پر سفر میں تو ڈاکو لوگ انتظار ہی کرتے ہیں کہ یہاں سے قافلہ گزرے اور ہم ان کے مال و اسباب کو لوٹ لیں، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے دن اور رات کے ڈاکو لوگوں کا۔ تو اب اس نے سوچا کہ میں اگر راستے سے سفر کر کے جاؤں گا تو میری اتنی قیمتی پاؤچ جس میں ہیرے جواہرات ایک ایک ہیرا $1 ملین کا ہے، تو میں تو بالکل کنگلا ہو جاؤں گا، پھر زندگی کیسے گزاروں گا انہیں؟ مجھے تو نہ تعلیم آتی ہے، نہ مجھے کوئی ہنر آتا ہے، نہ کوئی جاب کرنا آتا ہے، نہ کوئی کارخانہ چلانا آتا ہے، نہ کوئی بزنس کرنا آتا ہے، تو میں زندگی کیسے گزاروں گا؟ اس لیے وہ حیران تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ اس نے دیکھا مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں ایک درود بھیجا ظہرین کی نماز کے بعد مولا کے حرم کے دروازے مین گیٹ کے بالکل باہر ایک عطار کی دکان ہے۔ عطار کہتے ہیں جڑی بوٹی کا ڈاکٹر، عطار اس کو کہتے ہیں جو جڑی بوٹی سے بیماروں کا علاج کیا کرتا۔ آج کل کے زمانے میں ڈاکٹر کی دکان تھی، مطلب جڑی بوٹی کی ڈاکٹر کی دکان تھی، عطار کی دکان تھی جو جڑی بوٹی سے علاج کیا کرتا۔ لیکن وہ عطار اتنا مقدس و پائس تھا، اتنا جو ہے نائس و گریٹفل شخصیت تھی، اتنی عظیم ہستی تھی کہ جو لوگوں کو نماز ظہرین کے بعد جب پورا مجمع باہر نکلتا تھا مین گیٹ سے تو ان کو کہتا بھائیو آپ کے میں صرف 5 منٹ لوں گا، اور اس 5 منٹ میں ایسی زبردست تقریر کیا کرتا تھا، اتنا زیادہ ان کو تقوی پر ابھارا کرتا تھا، ایسے ایسے واقعات پیش کیا کرتا تھا کہ لوگ روتے ہوئے تقوی کے اندر روتے ہوئے جایا کرتے تھے۔ اتنی مؤثر اس کی تقریر، خود بھی بڑا پائس اور مقدس آدمی تھا، ماتھے پر سجدے کا نشان، ہاتھ میں تسبیح، داڑھی، بڑھاپا اور عمر کا تقاضا، سفید پاکیزہ لباس پہنا کرتا تھا۔ اس کی دکان جو ہے اس سے وہ کمایا کرتا تھا اور جو ہے اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزارتا، اور دوپہر کے وقت صرف لوگوں سے 5 منٹ لے کر بہت شاندار تقریر کیا کرتا، تو لوگ بڑے متاثر تھے اور بہت مقدس شمار کیا کرتے۔ یہ شہزادہ بھی اس نے دیکھا کہ میں تو بالکل بیکار ہوں، وہ آ کر اکثر حرم امیر المومنین میں بیٹھا کرتا تھا، اور عید کی نماز کے بعد
جب پورا مجمع باہر نکلتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ نکلتا تھا، تو اس نے دیکھا یہ شخص عطار تقریر کیا کرتا تھا، اس کو تقریر شہزادے کو بہت پسند بھی آئی کہ واقعاً کتنی باعث اور کتنی تقوی والی اور کتنی پرہیزگاری والی تقریر کیا کرتا ہے۔ شہزادہ بھی بہت متاثر ہوا، جب تقریر سنتے سنتے ایک قسم کی محبت بھی ہو گئی اس عطار سے کہ یہ کتنا قابل بھروسہ اور کتنا قابل محبت والا آدمی۔ جب جو ہے محبت بھی ہو گئی اور ساتھ ساتھ اس پر اعتماد بھی قائم ہو گئے، سب لوگ اس کو مقدس کہا کرتے تھے، سب لوگ اس کے اوپر قابل بھروسہ ہونے کی بہت عزت و احترام و تکریم کیا کرتے تھے، تو اس نے سوچا کہ یہی سب سے بہترین آدمی ہے، کیونکہ پورے شہر میں مجھے کوئی جانتا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ چونکہ میں اس کو پہچان گیا ہوں کہ بہت مقدس آدمی ہے، بہترین تقریر کیا کرتا ہے اور بہترین تقوی و پرہیزگاری کی تعلیم دیا کرتا ہے، تو یہی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس میں اپنی امانت رکھوا کے جا سکتا ہوں سفر پر، تاکہ راستے میں میری اس امانت کو ڈاکو نہ لوٹ لے۔ اب پورا پاؤچ اس کو کہا بھائی آپ اتنے مقدس آدمی ہیں، میں آپ پر بھروسہ کرتا ہوں اور میرا یہ پاؤچ آپ رکھ لو اور جو ہے اس کی حفاظت کرنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک مسلمان کا فریضہ خالی روزہ نماز نہیں ہے، مومن کی مدد کرنے کی بھی پوری کوشش کرنا ہے۔ چنانچہ مومن کے مدد کرنے کے عنوان سے بھی ایک آدمی اپنی امانت رکھواتا ہے، وہ مصیبت میں ہے تو اس کی امانت رکھے، تھوڑے دنوں کے بعد لے جائے گا۔ ایک مدد کرنے کا کام بھی امانت رکھنا۔ رسول اللہ کے پاس بھی جو امانت رکھوا کے گئے تھے مولا علی کے ذریعے سے، اس کو واپس کیا گیا نے، جب بستر ہجرت پر سوئے تھے اس کے بعد امانتیں واپس کی گئی ہیں۔ بس امانت رکھنا یہ مومن کی مدد کرنا ہے، تاکہ اس مومن کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے، اور خالی روزے نماز عبادت نہیں، مومن کی مدد کرنا بھی ایک عبادت کا کام ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ اس عطار نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم سفر پر جا رہے ہو، بالکل مطمئن ہو جاؤ، تمہارے جو ہے مال کی میں بہت اچھی حفاظت کروں۔ اس نے کہا اس میں بہت قیمتی ہیرے جواہرات ہیں، اس لیے اس کو بہت خاص الخاص طور پر آپ اس کی حفاظت خصوصی طور پر کیجیے۔ کہا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ، تمہارے مال کی ایسی حفاظت کروں گا جو اپنی جان پر کھیل کر بھی اس کی حفاظت کروں گا۔ عطار نے گواہی لی اور جو ہے اس کو یہ پاؤچ دے کر چلا گیا اپنے سفر پر۔ اب 5-6 مہینے کے بعد واپس جب آیا تو آدمی کو سب سے زیادہ اپنے مال کی فکر ہوتی کہ بھائی دوسرے کا آواز پڑی تو ویسے ہی تو ٹینشن ہوا کرتا ہے۔ سب سے پہلے جا کر اس عطار کی دکان پر کہا کہ بھائی وہ میری امانت واپس کر دو۔ کہا رے تم کون ہوتے ہو، میں تو تمہیں پہچانتا ہی نہیں ہوں۔ عطار کہنے لگا، جو مقدس آدمی تھا، کہنے لگا بھائی میں تو تمہیں پہچان، تم کون ہو؟ میں نے تو پہلی دفعہ تمہیں دیکھا ہے، تم جو ہے خواہ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ جو ہے اتنی جو ہے، جب بات بڑھی تو اطراف سے کچھ جو ہے لوگ جمع ہو گئے، یہ بیچارہ ہندی اور یہ عطار عرب، اور پورا علاقہ عرب کا علاقہ، سارے عرب لوگ جمع ہو گئے، یہ بیچارہ اکیلا اجنبی آدمی ہے۔ اور اس نے کہا دیکھو، یہ عطار کہتا کہ دیکھو یہ اجنبی کہیں سے ہندی آ گیا ہے اور اس نے جو ہے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے اس کو پاؤچ رکھ لیا ہے، خواہ جو ہے میرے جیسے لوگوں پر یہ الزام لگا رہا ہے۔ تو سارے عرب نے کہا کہ بھائی یہ ہمارے کسی جو ہے عام لچے لوگ لفنگے پر تم الزام لگاتے تو کوئی بھائی یہ تو اتنا مقدس آدمی ہے تو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، سب اس پہ اعتماد کرتے تھے، اس لیے کہا کہ تو جھوٹ بھی تم نے اتنا الزام اس پر لگا دیا۔ چنانچہ اس ہندی شہزادے کو بیچاروں کو سارے عرب نے پکڑ کے مارا، یعنی ایسا کوٹا کا خبردار جو ہے اس دکان کے اوپر آئندہ کوئی نظر کی، اور ہمارے اتنے مقدس آدمی کو تم نے الزام لگا دیا ہے۔ اب بیچارہ ہندی شہزادہ کرے تو کیا کرے، وہ تو پھنس گیا بیچارہ، چاروں طرف سے جو ہے مصائب ہی مصائب آ گئے۔ اب اس سے اور کیا بڑے مصائب اس ہندی شہزادے پر آئیں گے، ایسے مصائب آ گئے۔ اب وہ پریشان، حیران و پریشان، اس پہلی مرتبہ ہکا بکا حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، اتنا مقدس آدمی جو مقرر کر کے رہ گیا، وہ جو ہے $1,000,000 جو ہے اس کا ایک جو ہے ہیرا جواہرات تھا، اس کو دیکھ کے اس کا بھی جو ہے دل میں پگھل گیا، وہ تو مکر گیا، ایک دم سیدھا مکر گیا، وہ دینے کا نام ہی نہیں ہے۔
الٹا جو ہے کٹائی کروا دیا اور خبردار کر دیا کہ اس دکان کی طرف رخ ہی نہیں کرنا ہے۔ میں تو بیچارہ ہندی شہزادہ پریشان، پورے شہر میں اجنبی کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں کہ جا کے اس کی شکایت کرے کہ بھئی کرے تو کیا کرے، بہت حیران و پریشان۔ لیکن ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے مولا علی بیٹھے ہوئے۔ ایک مرتبہ اس کو یاد آیا کہ بھائی مولا علی تو موجود ہے، جا کر کے انہی سے شکایت کی جائے۔ چنانچہ حرم میں گیا اور حرم میں جا کے بس وہاں پر رونا دھونا شروع کر دیا، اور رات دن وہیں پر رونا دھونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آدھی رات کے بعد اس کو نیند آ گئی اور غش آ کے گر پڑا ہوا۔ جب جو ہے اس کو نیند آئی، ایک مرتبہ مولا علی آئے۔ وہ تو صرف یہی کہہ رہا مولا میرے پاؤچ کھو گئے، میری تو زندگی ختم ہو گئی، میں کیا کروں اب۔ اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ شیعہ تھا شہزادہ، ہندی شہزادہ وہ شیعہ تھا نا۔ ایک مرتبہ مولا علی نے اس کے کندھے کو ہلایا اور کہا کہ تم فکر نہیں کرو، ہم تمہاری حمایت کرنے والے ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے والے۔ مولا علی نے ان سے کہا، خود مولا آیا، تم فکر نہیں کرو، ہم تمہاری مدد کرنے والے، ہم تمہاری حمایت کرنے والے ہیں، اس لیے تم فکر نہیں کرو۔ اور کہا کہ جو ہے تمہیں اپنا پاؤچ چاہیے تو ایسا کرو کہ نجف اشرف کی جو دیوار بنی ہے، جیسے آج یہ دیواریں آپ کو نظر آ رہے ہیں، پہلے شہروں میں ایسی دیواریں بنا کر، پورا شہر جو ہے اس کے اطراف دیواریں بنا کر، اور اس کا ایک دروازہ ہوا کرتا، دروازہ جو کھلتا بند ہوتا تھا، رات کے آدھی رات کے بعد دروازہ بند ہو جاتا، اس کے بعد جو ہے دن میں جب اذان صبح ہوتی تب وہ دروازہ کھلتا تھا۔ شہر نجف اس کو دیواروں کے ذریعے سے گھیرا ہوا تھا۔ مولا علی نے کہا کہ جیسے ہی تم دروازے سے جب باہر نکلو، نجف اشرف کے شہر سے جیسے ہی باہر نکلو، اور تمہیں جو سب سے پہلا آدمی نظر آئے اس سے جا کر کہنا کہ میری امانت واپس کرو۔ کہا کہ ہاں چلو، مولا نے میری مدد کیا نا۔ یہ جو ہے اس نے دل میں سوچا کہ واقعی میں مولا نے مدد۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مولا علی اس عطار کے خواب میں آ کے اس کو کہیں گے کہ بھائی اس کے پاؤچ واپس کر دو ورنہ تمہاری شامت آ جائے گی، تو وہ بھی ڈر کر کے جو ہے وہ پاؤچ واپس کر دے گا۔ لیکن اب جو پوری رات بڑی بے چینی کے عالم میں گزاری، ایک مرتبہ صبح کی اذان ہوئی، دروازہ کھلا، پہلے سے جا کے وہیں پر بیٹھ گیا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا میں جاؤں گا ایک بار۔ اب جو دروازہ کھولا تو یہ باہر نکلا، دیکھا تو دیکھ کر جو ان کا دل ہی خراب ہو گیا۔ دیکھا کہ وہاں تو 150 سال کا بوڑھا کھڑا ہے، اور انتہائی بوڑھا، انتہائی سفید بال، کمر جھکی ہوئی ہے، جھریاں پڑی ہوئی ہے۔ یہ حیران و پریشان کہ یہ کون آدمی آ گیا، اس سے جا کر میں کیا کہوں، یہ میرا پاؤچ کیسے دلوائے گئے۔ بلکہ اگر میں اس سے جا کر کہوں کہ بھائی میری امانت دے دو، تو واقعاً یہ تو ایسا ہے کہ اس کو تو پاؤچ دیا ہی، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر خواہ جھوٹا الزام لگا رہے، تو یہ تو کہہ سکتا ہے، اس کو تو نے پاؤچ دیا ہی نہیں۔ وہ تو جو ہے دیا تھا وہ تو منکر ہو گیا، اس کو تو میں نے دیا ہی نہیں، تو کہے گا بھائی میں نے تم سے کب پاؤچ لیا ہے جو تم مجھ پر الزام لگا رہے، یہ تو الٹا جو مروا دے گئے نا، سچی مروا دے گا، وہ تو جھوٹی مروا، یہ تو سچے مروائے گئے نا، مصیبت بن جائے گی نا۔ اور اتنا مقدس و پائس آدمی، یہ بھی انتہائی مقدس آدمی، انتہائی ضعیف اور انتہائی نفیس انسان تھا، لیکن اس سے میں اپنا پاؤچ کیسے مانگوں؟ پہلے ہی کہا کہ شاید مجھے جو ہے مولا کی بات سمجھنے میں غلط فہمی ہوگی لگتی، اس لیے جو ہے میں اس سے تو مانگوں، کیسے مانگوں، میری تو سمجھ میں نہیں ہے۔ وہ تو بڑا شرمندہ ہو گیا، ایک مرتبہ جو ہے واپس آ گیا، اور جو ہے واپس آنے کے بعد مولا کے حرم میں پھر جو ہے حرم کو پکڑ کر کے جو وہ رونا دھونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ غش کھا کے پھر دوبارہ گرایا، اور خواب میں پھر مولا علی تشریف لائے۔ مولا نے کندھا ہلایا، ہلا کر کہا بھائی ہم فکر نہ کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے، تمہاری حمایت کریں گے، تم کیوں فکر کر رہے؟ جاؤ شہر کے باہر جو سب سے پہلے آدمی ملے اس سے کہنا کہ تم میری امانت دے دو، اس سے جو ہے اپنی امانت مانگنا۔ دوسرے دن بھی یہی ہوا کہ
جب دروازہ پہلی دفعہ کھلا باہر نکلا تو وہی بوڑھا آدمی نظر ہے. ارے یہ تو وہی کوئی نکل. حیران و پریشان کہ اس بوڑھے آدمی سے میں کیسے مانگوں. یہ جو ہے ایک تو اتنا بوڑھا آدمی وہ کیسے جو ہے اس کے پاس کیا ہوگا. اور جو ہے وہ خود جو ہے لکڑیاں چن کر کے لکڑیاں اٹھا کر کے لکڑیوں کے ذریعے سے اپنی لکڑیاں بیچ کے زندگی گزارتا. اس کے پاس اتنا پاؤچ کہاں سے آئے گا؟ کون سا امیر آدمی؟ اور ساتھ ساتھ جو پاؤچ لے کر کے بیٹھا ہے وہ تو جو ہے دینے کو آیا ہی نہیں ہے. یہ اس کے پاس بیچارے کے پاس کیا ہوگا؟ میں نے تو اس کو دیا نہیں. یہ کیسے جو ہے میں اس کو مانگوں؟ شرمندہ ہو کے دوبارہ آ گیا. دوبارہ مولا علی کے حرم کو پکڑا، رونا دھونا شروع کیا، غش کھا کے پھر گرا. پھر مولا علی آئے، کہا کہ جاؤ، تم سے کہا ہے کہ جو ہے دروازے میں جو سب سے پہلا آدمی نظر ہے اسی سے جو ہے جا کر کہو اپنا پاؤچ دے. گئے تیسرے دن بھی وہی بوڑھا آدمی نظر آئے. گھر اس طرح 1 گھنٹہ گزر سکتا ہے نا. تو ایک مرتبہ جو ہے تیسرے دن بھی وہی صاحب نظر آئے، وہی بوڑھا آدمی نظر آئے. ایک مرتبہ جو ہے یہ حیران و پریشان کہ یہ کیا چکر چل رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا. اس مرتبہ بھی بیچارہ شرمندہ ہو کے واپس آ گیا. اب چوتھے دن جو ہے امام علیہ السلام کے پاس مولا علی کے حرم میں جا کے رونا دھونا شروع ہو کے غش کھا کے گرا تو مولا علی تشریف لائے. چوتھے دن اب جو ہے نرمی کے انداز میں مولا علی نہیں بول رہے ہیں، اب تو بڑے جلال کے عالم، بڑے غصے میں. مولا علی نے کہا ارے ہم نے تمہیں حکم دیا تھا اس سے جا کے مانگو اپنی چیز، اب کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ ایسی جو ہے غلطی کیوں کر رہے؟ 3 دن سے ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں پھر بھی تم جا کے اس سے نہیں مانگ رہے ہو. 3 دن گزر گئے، پھر بار بار ہم سے کیوں شکایت کر رہے ہو؟ ہم کیسے تمہاری حمایت کریں؟ تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ تو عمل کر نہیں رہے ہو. غصے میں آگے جلال میں مولا علی نے ڈانٹا اس کو. اب تو کہا کہ اب تو مانگنا ہی پڑے گا. اب گیا تو چوتھے دن بھی وہی بوڑھا مار مل گیا. اب تو بڑی ہمت کرتے کرتے ڈرتے اس سے کہا کہ آپ میری امانت ہے. اب توقع یہ تھی کہ کہے گا بھائی تم نے کب مجھے اپنی امانت دی، اور جو ہے شور مچائے گا، مجھے پھر جو ہے کٹ لگوائے گا اور جو ہے پھر پٹائی ہوگی میری. یعنی یہ سننا تھا. ایک مرتبہ وہ حیران ہو، وہ بوڑھا کہنے لگا تم صحیح جگہ پر آؤ میرے ساتھ، میں تمہاری امانت دے. اب تو اس کو سکون ہو، حیران و پریشان ہو گیا. کہا آؤ میرے ساتھ. چنانچہ اس کو لے کر کے چلا. صبح کا وقت ہو چکا تھا. پورا دن مولا امیر المومنین کے حرم میں رہے. حرم میں رہ کر عبادتیں کرتے رہے. جب ظہر کا وقت آیا، ظہر کی نماز پڑھی. ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد دونوں جو ہے مجمع کے ساتھ باہر آئے. اور جب جو ہے باہر آئے تو ایک مرتبہ وہاں پر عطار بھی موجود تھا جس نے اس کا پاؤچ لے لیا تھا. ایک مرتبہ عطار سے اس بوڑھے آدمی نے جو 150 سال کا عمر کا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آج آپ جو 5 منٹ تقریر کرتے ہیں، آپ کی بجائے 5 منٹ مجھے دے دیا. میں تقریر نہیں کروں گا، میں اپنا خود ذاتی جو واقعہ گزرا ہے وہ جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. اور یہ کہہ کر جب عطار سے یہ بات کی تو ظاہری طور پر تو اپنے آپ کو بہت مقدس دکھاتا تھا. اس لیے اس نے کہا ہاں بھائی چلو، آپ اگر کوئی 5 منٹ لینا چاہتے ہو لے لو. اس عطار نے 5 منٹ اس بوڑھے آدمی کو دے دیے. بوڑھے آدمی نے کہا کہ دیکھو میں اپنا سچا واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور بڑا عجیب واقعہ تھا. اس نے سنایا کہ جو ہے میں ایک دن اسی شہر نجف میں رہا کرتا تھا اور جوانی کا عالم تھا. میں نے ایک یہودی سے $100 قرضے پر لیے. $100 آج کے زمانے میں، ویسے تو وہاں پر درہم و دینار چلتے ہیں لیکن آج کی اصطلاح میں $100 قرضے پر لیے. اب بات یہ ہوئی کہ میں ہر مہینے جو ہے آپ کو جو ہے ہر مہینے جو ہے وہ $50 واپس کرتا رہوں گا، اور اس طرح پورا قرضہ ادا کرتا ہوں. $50 نہیں بلکہ $5 ہر مہینے واپس کرتا رہوں گا، اور اس طرح جو ہے میرا قرضہ ہو جائے گا. $100 جو وہ پورے ہو جائیں گے. یہاں تک کہ ہر مہینے $5 ادا کرتا رہا. 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے. جب میں نے $40 تک ادا کر دیے، $60 باقی تھے کہ اس یہودی کا انتقال ہو گیا. جب یہودی کا انتقال ہو گیا، ان کے وارثوں کو بھی پتہ نہیں، کوئی دستخط بھی نہیں لیے گئے تھے، کوئی معاہدہ بھی نہیں ہوا تھا. اس زمانے کے اندر خالی گڈ فیتھ پر بات ہوا کرتی تھی. چنانچہ جو ہے وہ یہودی تو مر گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے کہا چلو یہودی تھا، اس کا مال چلا بھی گیا،
اور جو ہے کسی کو پتہ ہی نہیں. میں نے وہ 60 درہم 60 جو ہے ڈالر جو ہے اپنے پاس رکھ لیے. اس زمانے میں $60 یعنی $60,000 کی طرح ہے. اس زمانے کے $60 جو ہے $60,000 کی طرح ہے. تو جو ہے اتنی بڑی رقم تھی اس زمانے کے اعتبار سے. چنانچہ $60 جو میرے پاس رہ گئے اور وہ یہودی مر گیا. ہم نے کہا کہ کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے, کسی کو بھی پتہ نہیں ہے, ان کے وارثوں کو بھی پتہ نہیں ہے, اور ڈاکومنٹ بھی نہیں بنائے گئے, اور ساتھ ساتھ جو یہودی تھا اس کے مال کی کیا احترام. یہ سوچ کر میں نے جو ہے 60 درہم اس کے ادا نہیں کیے. تو ایک مرتبہ وہ ایک شب جمعہ آئی, اور شب جمعہ میں نے دیکھا کہ میں روز قیامت میں میدان قیامت میں کھڑا ہوں, اور میدان قیامت کے سارے حساب و کتاب سے عبور کرنے کے بعد پل صراط پر جانے کی مجھے اجازت مل گئی. میدان قیامت سے جو گزر گئے اور سب کچھ جو ہے پاس ہوتا چلا گیا, سب کچھ جو ہے اپنا سارا نظام صحیح ہو گیا. لیکن پل صراط کے پاس آیا تو پل صراط پر تو صرف شیعیان علی کو اجازت دی جائے گی کہ پل صراط سے عبور کر کے جنت کی طرف جائے, باقی سب کو دھکا مار کے جہنم میں گرا دیا جائے گا. کوئی علی کی ولایت اور آل علی کی ولایت کے بغیر پل صراط سے آگے بڑھ ہی نہیں سکتا, سب کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. کیونکہ جو ہے حضرت ابو بکر کی روایت خود ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا لا یجوز احد الصراط الا من کتب له علی الجواز, کہ کسی ایک کو بھی اجازت نہیں کہ پل صراط پر جائے مگر وہ شخص کہ جس کے لیے علی علیہ السلام پروانہ لکھ کر کے دیں گے, اس کو جواز لکھ کر کے دیں گے, اس کو ویزا پاسپورٹ دیں گے, تب جا کے وہ پل صراط پر جا سکتا ہے. اور علی جو ہے صرف جو ہے شیعیان حیدر کرار کو وہ پاسپورٹ اور ویزا دیں گے. کسی کو پل صراط پر سوائے علی کے ماننے والوں کے علاوہ کسی کو جو ہے پاسپورٹ ویزا نہیں ملے گا. پل صراط سے گزر کر اور کوئی نہیں جا سکتا, سب کو دھکے مار کر جو ہے جہنم میں گرا دیا جائے. چنانچہ ایک مرتبہ پتہ چلا کہ چونکہ یہ شیعہ تھا اس لیے جو ان کو پل صراط پر جانے کی اجازت ملی. اور پل صراط جو ہے وہ بال سے زیادہ باریک, آگ سے زیادہ گرم, اور جو ہے تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, لیکن اس پل صراط پر 7 چوکیاں بنی ہوئی, 7 چوکیاں بنی ہوئی. چنانچہ میں ایک ایک چوکی کو عبور کرتا رہا, ایک چوکی کو عبور کرتا رہا. میں پہلی چوکی سے عبور کر گیا, نماز کی چوکی سے, دوسرے حج کی چوکی سے, خمس و زکوٰۃ کی چوکی سے, ہر چوکی سے عبور کرتا رہا. 7 چیک پوسٹ ہے وہاں پر پل صراط پر. آخری پل صراط کی جو چوکی ہے اس کا نام ہے مرصاد. مرصاد یعنی اللہ گناہ گاروں کی طاق میں بیٹھا ہوا, اس چوکی کا نام ہے مرصاد. مرصاد والی چوکی پر اللہ خود وہ گناہ گاروں کی طاق میں بیٹھا ہوا. اس چوکی کا نام مرصاد ہے, لیکن وہاں پر لوگوں کے حقوق کسی نے لیے ہوں گے, وہاں پر پکڑا جائے گا. پل صراط کی آخری چوکی پر جہاں پر مرصاد کی چوکی, وہاں جب یہ کہتا ہے کہ یہ بوڑھا 150 سال والا کہتا ہے میں اس 7ویں چوکی تک پہنچ گیا اور سامنے جنت کا دروازہ نظر آ رہا, اس سے عبور کر جائے تو جنت نہیں. اب انسان کتنا بےتاب ہوتا ہے کہ سامنے ہی جنت موجود ہے, خالی اس کو عبور کر کے جانا ہے. لیکن میں جب جو ہے ابھی 7ویں چوکی میں اپنے حساب کتاب دے ہی رہا تھا, نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے, اور جو ہے اسی خطرناک قسم کی آگ بھڑک رہی ہے. اس آگ کے اندر آگ کا دریا ہے, سمجھ لیں, آگ کا دریا, نیچے آگ کا دریا بہہ رہا ہے. جہنم پل صراط کے نیچے جو ہے جو بھی گرے گا نیچے اندر. لیکن میں نے دیکھا کہ اسی آگ کے دریا میں سے ایک جو ہے آگ کا شعلہ اوپر آیا ایک دم, اور آنے کے بعد بالکل میرے سامنے آ کے کھڑا ہو. جب آ کے کھڑا ہو گیا تو ایک مرتبہ اس نے اس کے اندر دیکھا ایک آدمی تھا, آگ سے پورا بھرا ہوا, آگ سے جلا ہوا, بالکل آگ سے بھرا ہوا آدمی جو ہے وہ ایک دم اوپر آیا اور میرے بالکل سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. اور وہ آدمی کہنے لگا کہ بھائی میرے $60 نکالو.
میں نے کہا تم ہو کون جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو؟ کہا میں وہی یہودی ہوں، میرے $60 باقی رہ گئے تھے، تم نے جو ہے روزے قیامت تم نے دنیا میں ادا نہیں کیے، $40 ادا کیے تھے، $60 تو باقی ہے ابھی۔ تو اس نے کہا بھائی میں یہاں پر کہاں سے، تم وہاں پر مانگتے تو میں دے دیتے، یہاں پر تو میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ کہا کہ نہیں تمہیں دینا پڑیں گے، نہیں اس کے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تم جو ہے ہاتھ عبور نہیں کر سکتے ہو۔ میں $60 نکالو، یہودی مانگ رہا ہے $60، اور کہا کہ $60 دو ورنہ جو ہے تمہیں جانے نہیں دیا جائے۔ ایک مرتبہ اس نے کہا میرے پاس کہاں پر ہے، میں تو جو ہے آپ کے $60 ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ دنیا میں تھے وہاں سے ادا کرا، یہاں پر تو میں کہاں سے $60 لاؤں؟ کہا کہ نہیں تمہیں دینا پڑیں گے۔ ایک مرتبہ اس نے فرشتوں کو کہا رے یہ دیکھو یہودی آ کر مسلمان کے پیچھے جان کے پیچھے پڑ گیا، اس کو جو ہے بھگاؤ، یہودی جو کافر تھا اس کو جو بھگاؤ، آپ لوگ کیوں جو ہے کھڑے ہوئے یہاں پر جو ہے نظارہ کر رہے ہو؟ یہودیوں جو ملائکہ نے کہا کہ ویری سوری، ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کا حق ہے، اس کو مطمئن کرنا پڑے گا، تم نے اس کے $60 ادا نہیں کیے، تمہیں اس کو مطمئن کرنا ہوگا، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگا تم اس چوکی سے عبور نہیں کر سکتے۔ اب ملائکہ نے بھی جو ہے جواب دے دیا۔ جب ملائکہ نے جواب دے دیا تو ایک مرتبہ جو ہے ملائکہ کے جواب دینے کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک مرتبہ جو ہے ملائکہ جو جواب دینا ہی تھا کہ یہ بوڑھا کہتا کہ میں مایوس ہو گیا، اب تو میرے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہا کہ میں اس کو کیسے ادا کروں۔ تو میں نے کہا اس سے جو آگ میں یہودی آیا ہوا تھا، آگ کے اندر بھرا ہوا تھا، آیا ہوا تھا، اس سے کہا کہ بھائی میرے پاس تو $60 نہیں، میں کہاں سے ادا کروں، اور جو ہے میں کسی طریقے سے تمہارے $60 تو ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا پھر مجھے اپنا حصہ لینا آتا ہے، اور اس نے اسی آگ والے ہاتھ سے جو آگ سے بھرے ہوئے تھے ایک مرتبہ میرے سینے پر ہاتھ رکھا اور یہاں سے گوشت کھینچ کے نکال دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے بٹن کھولے، بوڑھے نے جب تقریر کر رہا تھا بٹن کھولے اور کھول کر کے دکھائے دیکھو یہ، اور 100 سال ہو گئے زخم ہے آج تک نہیں بھرا، اور میں پوری رات سو نہیں سکتا، اور اپنا جو ہے نمونہ دیکھو، یہ دیکھو یہ زخم پورا گوشت بالکل ہڈیاں رہ گئی تھی، پورا گوشت نوچ لیا تھا، دکھایا دیکھو یہ میرے ساتھ پریکٹیکلی پیش آیا ہے، اور یہ سارا گوشت نہیں، اور اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ میں رات کو سو ہی نہیں سکتا، اتنی اذیت ہے، 100 سال سے تکلیف میں برداشت، خالی وہ $60 میں نے ادا نہیں ہے۔ اس کے نتیجے کے یہ تقریر اس نے کی اس 150 سال کے بوڑھے نے، جب یہ کہی تو عطار بھی جو ہے رونے لگا، عطار کی بھی حالت خراب ہو گئی، اس نے فوراً جا کے دکان سے وہ پاؤچ نکالا، اور نکال کر کے وہ ہندی شہزادے کو کہا خدا کے لیے لے جاؤ، جو کچھ چاہیے لے جاؤ، میری جان چھوڑ دو کسی طریقے سے۔ $60 اس نے کہا میری جان چھوڑ دو، یہ پاؤچ لے جاؤ، میری جو جان نہیں ہے، میرے میں اتنی طاقت نہیں کہ 100 سال تک یہ زخم برداشت کروں۔ اور اس کے نتیجے میں ہندی شہزادے کو اس واقعے کے نتیجے میں اپنا پاؤچ واپس مل گیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ حقوق الناس اتنا اہم ہے کہ کسی کا ہم نے $1 بھی لے لیا ہے تو روز قیامت جان نہیں چھوٹے گی، جب تک کہ اس کے پیسے وہاں پر تو پیسے نہیں، ہمارا گوشت نوچ دے گا اور جنت میں جانے سے روک دے گا ہم کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ملائکہ بھی وہاں ہماری حمایت نہیں کریں گے، وہاں پر جو ہے پیسے دینے کے لائق ہی نہیں ہوں گے، وہاں پر جو ہے ایک ہمارے پاس حیثیت ہی نہیں ہوگی۔ اس لیے جو کچھ بھی ہے دنیا میں کر کے جاؤ، لوگوں کا مال اگر کہیں ہمارے پاس آ گیا تو فوراً واپس کرو، ورنہ روز قیامت جو ہے پکڑ ہو جائے گی اور پھر جو ہے جنت میں جانے کا رک جائے گا۔ اس لیے جو ہے یہاں پر بڑے احتیاط سے گزارنے کی ضرورت، اور روزہ ہمیں اسی کی پریکٹس کرواتا ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، گناہوں سے بچو، واجبات کی پابندی کرو، حرام سے بچو، اور ساتھ ساتھ کسی کا مال ہماری گردن پر نہ رہ جائے، صاف ستھرا اس دنیا سے جاؤ تو انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم ہم سب کی عاقبت خیر سے فرمائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسل بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے سپاہی قرار پائیں۔ پروردگار